جو ہم سب کے لیے رہبر و رہنما اور مبشر بنا کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا یا دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، تو اس سے پہلے کیا پیدا کیا؟ ایک سوال ہے۔ انسان، جنات، پانی، ہوا، آگ، کیا پیدا کیا؟ تو ان روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو۔ اس کے بعد اسے اجازت دیا، حکم دیا کہ لوگوں کی تقدیروں کو، ان کے معاملات کو لکھا جائے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے پیدا کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہماری ضرورتوں میں کھانا پینا، آکسیجن ہے اور انسانی ضرورتیں اور بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ نے قلم کو کیوں پیدا کیا؟ قلم کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس قلم کے ذریعے سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں انسانوں کی، قوموں کا عروج و زوال لکھا جاتا ہے۔ قلم وہ فیصلے بند کمرے میں کرتے ہیں جو گولے اور بارود میدانوں میں نہیں کرتے ہیں۔ قلم وہ طاقت اور وہ ہتھیار ہے جو تیر و تلوار چلانے والا جتنا انسان کو یا لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، اس سے کہیں زیادہ قلم دے دیتا ہے۔ قلم میں وہ طاقت ہے کہ برسہا برس کی تقدیر کو اور برسہا برس کے آزادی کو غلامی میں قید کر دیا جاتا ہے، اور بہت سارے انسانوں کی ایسی ضرورتیں جو ہوتی ہیں اور آزادیاں ہوتی ہیں ان کو غلامی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ قلم ہی کی طاقت ہے۔ لیکن افسوس، جس امت کے اندر اس نبی کو بھیجا گیا، جس نبی کا ہم انگوٹھا چومتے ہیں نام آ جائے، اور جس نبی کے نام پہ ہم جلوسیں نکالتے ہیں، جس نبی کے نام پہ ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس نبی کی تعلیم کو ہم نے کبھی عام کرنے کی کوشش کی؟ اس نبی کے پیغام کو ہم نے لوگوں تک لے جانے کے لیے کون سے ذرائع، کون سے طریقے اور کون سے حربے استعمال کیے ہیں؟ رسوائیوں کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں بڑے اسباب یہ ہوتے ہیں جب انسان اپنی ضرورتوں کو، جو مادی ضرورت اور عارضی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو سب کچھ سمجھ لے، اور جو دائمی ضرورت اور جس کے ذریعے سے سب کے فائدے ہوتے ہیں اس کو آدمی بالائے طاق رکھ دیتا ہے، تو انسان پھر غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اسے بیدار نہیں کیا جاتا ہے۔ اب ہماری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انگریز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کا سورج ہی کسی وقت میں غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ مثلا اگر ہندوستان پہ سورج طلوع ہے تو ہندوستان پہ ان کی حکمرانی ہے، اگر ساؤتھ افریقہ پہ وہ سورج گیا ہے تو وہاں بھی ان کی حکمرانی ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں ان کی حکمرانی نہ ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مشہور بات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کی اکثریت بھی نہیں تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس علم و حکمت۔ ہندوستان میں کس غرض سے وہ آئے تھے؟ کہیں حکومت کرنے وہ آئے تھے یا وہ لڑنے آئے تھے؟ کلکتہ میں انہوں نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ڈالا، اور کمپنی ڈالتے ڈالتے دیکھا کہ ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی سب بودے ہیں عقل کے، اور ان میں عقل ہی نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ حکومت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات، زبانیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت بڑا حل اور بہت بڑا مسئلہ پیش کرتی ہیں۔ زبانیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ بھائی آپ اگر کسی چائنیز سے کام کر رہے ہیں تو چائنیز ٹرانسلیٹر کا آپ کو مدد لینی پڑے گی، بھائی وہ بات کرے گا اس سے، یا اسپین والے سے بات کرے تو اسپین آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ زبانوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس ہندوستان میں اپنی تعلیم، اپنی ثقافت کو بھی ہمیں رائج کرنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے، چند جملوں میں سن لیجئے، ہندوستان میں جو انگریز آئے ہیں ان کو ہندوستانی زبان اور ثقافت سکھا کے ہندوستانیوں کے بالمقابل ان کو کھڑا کیا جائے، اور تاکہ وہ یہاں کی زبان سیکھ کے
اپنے مذہب کا پرچار، اپنے فکر کو اور انسانوں کے اندر جو تفریق ہوتے ہیں اس کو کیسے ڈالا جائے، یہ ان کی سب سے بڑی وہ تھی۔ اسی بنا پہ دیکھیے بہت بڑی بڑی کتابیں، بہت بڑے بڑی کتابیں فارسی سے اور عربی سے انگریزوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، انگریزوں نے کروایا ہے جناب، یہ اس کا ایک سبب تھا۔ آج ہماری قوم کیوں اتنا خستہ حالت ہے، ہماری قوم کیوں ہر چوراہے پہ، ہر جگہ، ہر سماج میں کیوں دوسری نظر سے دیکھی جاتی ہے، حقارت سے کیوں دیکھی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس علم نہیں ہے، دانش نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ ہمارے رہبر ٹوپی کرتا لگا لیتے ہیں یا وہ کلف والے کرتے پہن لیتے ہیں، اگر وہ پڑھے لکھے نیتا بن جاتے ہیں۔ قوم کی فکر اس سے نہیں ہوگی کہ آپ نالیاں بنا دیں، اوٹ آئے 4 کلو 2 کلو میرے گھر آٹا بھجوا دیں، ہمارا لائٹ کا بل پے کر دیں اور ہمیں وہی رکھیں۔ یہ کہاوت بہت مشہور ہے، کسی کو غریب اور مجبور اور مقہور اور غلام بنا کے رکھنا، اس کے پیٹ پہ نظر رکھو، اس کی فکر اور اس کے فیوچر پہ نظر مت رکھو۔ پیٹ بھر دو، ختم بات۔ فیوچر پہ نظر رکھیے، آپ فیوچر کی زندگی جیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جس نبی کو جس سرزمین پہ، جس قوم میں، جس شہر میں آپ نے بھیجا، وہ شہر، وہ قوم اور وہ سرزمین دنیا کی سب سے بری جگہ اللہ کی نظر میں تھی۔ یہ بھی جان لیجئے، اللہ نے کہا ہے، یہ کوئی ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کیوں خانہ خدا میں بیٹھ کے تالیوں، سیٹیوں اور ننگے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا، ماں اور بیٹیوں کو خانہ خدا میں جوئے میں ہار جاتے تھے، اپنی بیٹی کو وہ زندے درگور کر دیتے تھے۔ یہ سب چیزوں سے ماورا اللہ کو یہ کہنا اور وہ اتنے بھوکے ننگے تھے کہ جب لوگ قومیں دوسرے جگہوں کی حج کرنے جاتے تھے تو ستو بھوجے یہ سب پہلے لے کے لوگ چلتے تھے، اس کو چھین لیتے تھے۔ وہ لوگ اتنے کلاش تھے، وہ لوگ یا اتنے غریب تھے وہ لوگ، یہ کہہ لیجئے، وہ تک چھین لیتے تھے حاجیوں کا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان ساری ضرورتوں سے ماورا ہو کر کے کیوں کہا اپنے نبی کو؟ چند آیتیں جو دیا اس میں 3 جگہ پڑھنے کی بات کی ہے۔ 4 آیتیں آپ پڑھیں گے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دیکھیں پھر وہی بات کیا ہے، 3-4 آیتوں کا نازل ہونا اور 4 جگہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور قلم کا استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن وہی قوم سوئی ہوئی ہے، وہی قوم سوئی ہوئی ہے۔ آپ ہماری شادیوں میں ہمارے دولت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے وہ کیا ہیں، پھر ہمارے بدلتے ہوئے اور خریدتے ہوئے فلیٹ، اور پھر وہی رہائشی علاقے ہمارے جہاں ناچ گانے، عوالی موالی، گنڈا اور بیٹھ کے گلیوں میں رات بھر اپنے وقت کا ضائع کرنا، وہ ہمارے علاقوں کی پہچان ہوتی ہے۔ 0.5% اس ہندوستان کے اندر جینی ہے، 0.5، 1% بھی نہیں ہے۔ 1% ہونے میں 5% کی ابھی انہیں ضرورت ہے۔ 1.7 سکھ ہیں۔ میں یہ ہمیشہ آپ کو تقریباً 3 مرتبہ یہ تقریر کرتا ہوں ہر سال، اپریل میں جب اسکول اور کالجز کھل رہے ہوتے ہیں ہر جگہ، کہ شاید یہ قوم بیدار ہو جائے۔ 2.5% عیسائی ہیں، عیسائی، اور ہم کتنے ہیں؟ حکومت کی جو جن گننا ہے 25 سے 27، لیکن ہم 35% اس انڈیا میں ہیں، یعنی ان سے کہیں زیادہ ہم ہیں۔ لیکن ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا، یونیورسٹیز، کالجز، چیریٹیبلز یا ہاسپٹلز اپنے کتنے؟ ایک عورت پردہ کرانے کے لیے نا کہیں شادی بیاہ میں مولوی کی نظر پڑ جائے پہچان والے کی تو ایسے بھاگتی ہے کہ جیسے ہی اس کو ابھی یہ آدمی شیر ہے کھا لے گا۔ لیکن ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہوئے جب وہ پریگننس ہوتی ہے یا جو ان کے پیریڈز چلتے ہیں پریگننس کی حالت میں 9 مہینہ 7 مہینہ اور روٹین چیک اپ ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑواتے ہوئے، چہرہ دکھواتے ہوئے ماں شرم محسوس نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ مجبوری اس کی ہے، اس کی مجبوری ہے نا وہاں۔ اس مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے کوئی وہ حل نہیں، طریقے استعمال نہیں کیا کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ڈاکٹرز مسلمان ہوں، لیڈیز ہوں۔ اسلام نے یہ سارے بندوبست کیے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتایا۔ اسلام جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ انگریزوں کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کا بھی سورج نہیں غروب ہوا، آپ تاریخ پڑھیں۔
یورپ 400 سالوں تک، 4 صدیوں تک اندھیرے میں تھا، اسلام نے انہیں نکالا۔ جب اسلام کا زوال آتا رہا، عثمانی خلافت کا زوال، عثمانی خلافت کا جانا، انہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا، اور مسلمانوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں، جو یونیورسٹیز تھیں، جو مسلمانوں کے بڑے بڑی چیزیں تھیں، اس پہ ان کے قبضے ہوئے۔ وہاں سے زوال اور مسلمانوں کی تعلیم کی دوری سب سے بڑی وجہ تھی، ذہنی انارکی، آپسی خانہ جنگی۔ تو اس سے صرف نظر، تو یہ 3 قومیں یا 3 لوگ ایسے ہیں انڈیا میں، جینی، سکھ اور عیسائی۔ عیسائیوں کا تو کہنا ہی اگر جینا ہے تو 2 چیزوں کو لے کے جیو، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ یہ 2 چیزیں انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ ہندوستان کا سفر کریں گے تو آپ جو آدیواسی جگہیں جہاں ابھی نسلوں کو، لوگوں کو، آبادیوں کو پہنچنے میں وقت لگیں گے، وہاں اپنا کمند ڈالتے ہیں، وہ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ وہ اسی میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرانی دلی کا علاقہ چاندنی چوک سے لے کر کے ترکمان گیٹ سے لے کے صدر بازار سے لے کر کے قصاپورہ سے پھر وہاں سے گول ہوتے ہوئے آ جاؤ گے 30 ہزاری کوٹ سے، تو یہ مسلمانوں کے علاقے مانے جاتے ہیں۔ 50% مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے کوئی کالجز نہیں ہیں، سن لیجئے، کوئی کالجز، اسکول نہیں ہے۔ عیسائیوں کے 4 رن ہیں، 4، اس میں ٹاپ کلاس کا سینٹ اسٹیفنس کالج، جس میں کالج بھی ہے اور ہاسپٹل بھی ہے، اور ایک گھنٹہ گھر کے پاس ہے، ایک صدر بازار کی طرف ہے، اور ایک کشمیری گیٹ پہ۔ مسلمانوں کے کچھ، اور اس میں بہو بلی۔ وہ فخر سے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی ہے، 40 کروڑ ایک بلڈر نے خرچ کیے ہیں، اور بیٹی کا طلاق ہونے والا ہے۔ وکیل کیس جو لڑ رہا ہے اٹینڈنس کے 1.5 لاکھ روپیہ لے رہا ہے۔ میں نے ان سے اجازت لے لیا تھا کہ کل خطبہ یا کہیں بھی جاؤں گا۔ 40 کروڑ خرچ کیے بیٹی پہ، اب طلاق ہونے والا ہے تو طلاق کے جو کیس لڑ رہا ہے وکیل، وہ 1.5 لاکھ روپیہ اٹینڈنس کا لے رہا ہے۔ بھائی بڑا کیس ہے یہ۔ مسلمانوں کی حالت ہے ہماری، شادی بیاہ پہ خرچ، شادی بیاہ ہمارے دیکھو آپ، ابھی وہ سدھارتھ نگر کا اسی مہینے کی شادی ہے، جب ہم لوگ یو پی میں تھے تو کسی مسلمان لڑکے کی شادی ہوئی، اس نے 20 کروڑ صرف روپے لٹائے ہیں، گہنے، بارات کی گاڑیاں، ولیمے پہ، اور جو دیگر اخراجات، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ادھر ادھر وہ اس کا مکان ہے، 2 گلیوں سے جب وہ باراتی آتے ہیں تو اس کے بھائی بہن رشتہ دار کھڑے ہو کے جو گڈیوں کی بوچھار کر رہے ہیں جیسے یہ جعلی نوٹ ہے یا انہوں نے کہیں ATM سے نکال لیا ہے۔ اب جب ED اور پولیس پیچھے پڑی تو سب بھاگے گھوم رہے ہیں، وکیل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہی ہوگا یا ویڈیو نہیں دیکھے ہوں گے، میں بھیج دوں گا۔ اور ابھی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک رس گلے کے لیے آگرہ میں مارا پیٹی ہوئی ہے۔ یہ قوم کی حالت ہے۔ باراتی لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی رس گلہ ایکسٹرا دے دو، تو جو میزبان تھے انہوں نے کہا نہیں بھیا یہ کن کے بنے ہیں، 2 نہیں دے سکتے ہیں آپ کو۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں، ہم خود مٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کون کس کو مٹا سکتا ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی۔ رشیا کی وہ اس حالت سے زیادہ تو نہیں ہے کہ مٹانے کے لیے گھروں سے بھی قرآن نکالے جاتے تھے، اور جب رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو جن سینوں میں قرآن تھا وہ نکل کے آبادیاں اپنی جب بڑھانے اور اسلام کی تبلیغ کرنے پہ تلے تو کہا تم نے یہ بھی سوچ رکھا تھا، جس میں کرگزستان، قزاقستان وغیرہ ہیں، آپ ان کی تاریخیں پڑھیں، کوئی کسی کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ اسلام کا رکھوالا اللہ ہے، ہم اپنی حفاظت کریں، جو ہماری ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سوچنے سمجھنے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے، جان لیجئے، یہ جان لیجئے۔ اسلام نے 23 برس تک اپنے ماننے والوں کو گھر نہیں دیا ہے۔ وہ آپ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مدینہ کی زندگی میں مکہ سے لوگ گئے تھے نا، گھر بار، تجارت، بیوی، بچے، اہل و عیال، دوست احباب، سب کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اب وہاں مدینہ میں ان کو رہائش کی ضرورت تھی، گھر کی ضرورت تھی، تجارت، کچھ نہیں دیا اسلام نے انہیں۔ کہا اپنی تعلیم پہ رہو، سیکھو، پڑھو۔ مسلمانوں کے مہاجرین کے ساتھ الگ مبلغوں کو آپ نے تیار کیا، انصار کے مسلمانوں کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں کی زبان کچھ اور تھی عربی زبان، لیکن اپنی زبانوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں۔
ان کو الگ آپ نے قائم کیا اور مسجد نبوی ہی بنا کے، آپ سنتے رہیے گا، مسجد نبوی کو صرف ایک آدمی ٹائل سے، مہنگے ٹائل سے بنا سکتا تھا، لیکن جس مسجد نبوی کو آپ نے بنوایا اور خریدا تھا، اس مسجد نبوی میں مسلمان عبادت کرتے تھے تو پیشانی، وہ چھت ٹپکنے کی وجہ سے کھجور کا پیشانی پہ مٹی آ جاتی تھی، لیکن آپ نے فرش نہیں بنوایا۔ آج مسجدوں کے میناروں سے ہماری پہچان ہے، کروڑ روپے مینار پہ لگ جاتے ہیں ہمارے، میناروں سے پہچان ہے ہماری۔ مسجدوں کو کہا نہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا دیا جائے گا، لیکن لوگوں کے دل عبادات سے خالی ہوں گے، یہی دلہن سے سجا دیا۔ مسجد، اس مسجد کے بھی پڑھو، محمد بن قاسم جب ہندوستان کی سرزمین پہ آئے تھے تو سندھ پہ جو مسجد قائم کیا تھا، اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو 4000 بچے اس میں پڑھنے والے تھے، 4000 بچے عرب و عجم کے پڑھنے والے تھے، اور مسجدوں ہی سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، پرانی تاریخیں آپ اٹھا کے پڑھیں، لیکن مسجدوں کو صرف 5 وقتہ کے لیے رکھا گیا ہے، یا سیاست کے اکھاڑے رکھے گئے ہیں، یا مسلکی لڑنے اور مسلکی امتیاز کے لیے کہ میری مسجد وہ ایک مینارے سے پہچانی جائے گی، فلاں کی مسجد اس سے پہچانی جائے گی، یہ لڑائیاں ہیں ہماری۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر یہ ہمارے اعمال کا، ارے بھائی اعمال کا نتیجہ ہم نے پیدا کیا ہے نا، کوئی نہیں پیدا کیا ہے نا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے اپنی یہ نونہال بچوں کی بددعائیں دیکھیے، آپ سن لیجئے، زبان قال اور زبان حال دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کہہ کے کوئی چیز کرتا ہے، کہہ کے مانگتا ہے، اور ایک زبان حال سے جو آدمی کی کہتے ہیں بہت دکھی ہوتا ہے لیکن بول نہیں پاتا، اس کی حالت اتنی پزمردہ۔ یہ اگر بچے بددعائیں نہیں دیں گے نا، ان کی حالت جو ہم بنا رہے ہیں نا، ان کو موالی، گنڈا یا مزدور، وہ ایک ویڈیو بنانے والا کہتا ہے نا غیر مسلم کہ یہ ٹائر والے، یہ پنچر والے، یہ سبزی فروش ہم ہی تو تیار کر رہے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے مکہ سے مدینہ، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی یہودی کی مزدوری نہیں کروایا، سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، لیکن یہودیوں کی ثقافت کو ان کے اوپر ان کا عکس نہیں آنے دیا، سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، لیکن یہودیوں سے آپ نے بھیک نہیں مانگا یا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، سب اپنوں سے کیا، یہ اسلام کی فکر تھی۔ لیکن آج ہمارے اندر دیکھ لیجیے، کوئی کالج اور کوئی اسکول ہے ہمارے بچوں کے ٹھکانے کے لیے، یہ بددعائیں دے رہے ہیں، ان کی بددعا ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ زبان قال، زبان حال دو چیز ہے، سن لیجیے، کہہ کے آدمی کبھی کرتا ہے اور کبھی اس کی حالت سے، یہ جان لیجیے۔ تو ہم اپنے ان بچوں کی اگر نہ فکر کر سکیں اور عبادات میں بڑے فکر، جب داڑھی ہماری پک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں جواب نہیں دیتے ہیں، تو ہم مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ اب وہ چند باتیں سنیے، کہتے ہیں کہ زیادہ جو جانے گا وہ زیادہ پوچھا جائے گا، اور ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، یہ اور جہالت کی وہ ہے۔ جب ایک آدمی جاہل سننا نہیں پسند کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جاہل موت بھی ہے، جاہل گالی بھی ہے، عربی مقولہ الجاہل کالموت۔ تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کم جانتے اللہ کیا، کب پوچھے جائیں گے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنے ہوتے اور فکر کیے ہوتے، ناقل او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میرے مولا میں جاہلوں میں سے رہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ نے کئی جگہ دعا کروائی ہے بھائی قرآن میں۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جو قوم 2.7 گریجویٹ ہے، اس 3% نہیں ہے گریجویٹ، 2.7 ہے، اور 48% جاہل ہے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کہہ کے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ میرے مولا میرے علم کو زیادہ کر، آپ دعا کیجئے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جو قوم کہتی ہے زیادہ جانیں گے تو ان سے زیادہ پوچھا جائے گا، میں جانتے نہیں ہوں، یہ کہیں کہ چھٹکارا مل جائے گا۔ بھائی اللہ نے آپ کو عقل کمانے کے لیے دیا ہے، ہمیں آپ کو
ہمیں آپ کو صبح اٹھ کے بستر سے بھاگنے کے لیے ٹھنڈی میں کہا ہے نا, تو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آپ سیکھیں, سکھائیں, پڑھیں, پڑھائیں. اسی لیے حدیث کا وہ جملہ جو میں نے کوٹ کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے بچے سب پہ فرض ہے, فرض ہے, فرض. سن لیجئے گا, نہ ہم دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں, نہ ہم دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے. اسی لیے مسلمان وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے, اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا. میں بارہا کہتا ہوں, چاہے آپ کو بری لگے, آپ مسجدوں میں چلے جائیے, ٹوپی نہیں لگائیں, آپ کو یہ اوپر ٹوپی رکھ دی جائے گی, پیچھے سے ٹوپیاں رکھی ہوتی تھیں, اب یہ نکالی جا رہی ہے, آپ نہیں لگائیں تو رکھ دی جائیں گی. لیکن آپ کا پینٹ پجامہ لنگی ٹخنے سے نیچے, نماز کی حالت میں پیچھے سے کوئی اوپر نہیں موڑے گا کہ لاؤ موڑ دیں اسے. کیوں؟ ٹوپی لگا کے نماز نہیں پڑھے اللہ عذاب نہیں دے گا, اور اگر آپ کا ٹخنا پینٹ نیچے نماز میں, نماز سے باہر, تو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. سن لیجیے, پھر سے سن لیجیے گا, ٹوپی لگا کے نماز نہیں پڑھے ہیں, نماز ہو جائے گی, کسی بھی مسلک میں کہیں نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی. سن لیجیے گا, یہ چیلنج ہے میرا, کہیں نہیں ہے. لیکن آپ کا ٹخنے سے نیچے مرد ہیں, اگر آپ پیجامہ لنگی پینٹ نیچے مسجد میں ہو, مسجد سے باہر ہو, نماز ہو, نماز سے باہر ہو, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, وہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی, اور اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا. جناب, نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا آپ کو. اچھا, کسی مسجد میں جائیں گے آمین بولنے والے میں, تو آپ آمین نہیں بولیں گے تو وہ گھور کے تاکے گا, وہ گھور کے آپ کو تاکے گا. لیکن نماز آپ کی کیسے ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی ہے, وضو کے طریقے نہیں جانتے ہیں, وہ آپ سے نہیں پوچھے گا. اور اسی کا الٹا کر دو, کسی مسجد میں گئے ہیں جہاں آمین نہیں بول دی جاتی, آمین بول دیا, تو ان کا نماز آپ نے فاسد کر دیا. کیا اس نے آزادی چھین لی ہے؟ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, فکر کی آزادی دی ہے ہر کسی کو. آپ یہ دونوں میں سے نہیں کہیں گے, ارے بھیا تحقیق کرو یار, پڑھو یار, پڑھو تو. اسی لیے قرآن نے پہلے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کانا اور اندھا, کانا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا؟ لولے اور لنگڑے برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. کیا بات کہی ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہو سکتے ہیں برابر کی نہیں ہو سکتے. شادی ہوگی تو عربی تاریخ کی تلاش ہوگی, کہ نہیں, چاند کی تاریخ کون سی ہو رہی ہے پوچھتے ہیں لوگ. تو میں ایک صاحب نے پوچھا کارڈ بنوا, تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ شادی کس سے کر رہے ہو, کیسے ہوگی, خرچہ کتنا ہوگا, دلہا کیسا تلاش کیا ہے, یا بچی کیسی تلاش کی؟ عربی کی ابے انگریزی تاریخ ہے یار, یہاں چاند کی تاریخ کر رہے ہو. اور پھر نکاح جب پڑھایا جائے گا تو مہر فاطمہ کتنا تھا اس کو تلاش کیا جائے گا. جوتا 5 لاکھ کا, 5,000 کا, اور مہر فاطمہ 2,500 کے. مہر, کیا جہالت ہے لوگوں کی. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے 4 لاکھ 5 لاکھ بھی اپنی ازواج کو مہر دیا ہے اپنے حالت کے حساب سے. بھائی ہمارے پنڈال ہمارے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں کروڑوں روپیہ, اور مہر میں مہر فاطمہ کی تلاش کی جا رہی ہے. یہی تو جہالت ہے. مہر اپنی حیثیت کے حساب سے کہا گیا ہے دینے کے لیے, وہ عورت کا حق ہے. اب بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ہماری, اور بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, کس طرح ہونی ہے؟ اللہ کے رسول نے شادیاں بھی کی ہیں 11 اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہیں, اوروں کی شادیاں کروائی ہیں, وہ نہیں دیکھا جائے گا؟ وہ بھی تو دیکھ لیتے. ایسی بہت ساری چیزیں, اس پہ ہم نے 25 کمپیئر لکھے ہیں, کبھی آپ کو ہم بتائیں گے, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں ضرور بتاؤں گا. تو یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی, مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے. وہ جلسے جلوس پہ, مشاعروں پہ, مشاعرے دیکھ لیجئے, 50 ہزار کے شاعر اور شاعرات لائے جاتے ہیں, اور ادب کے نام پہ وہ بے ادبی ہوتی ہے وہاں. اور جلسے جلوس دیکھ لو ہمارے. اور اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ بھائی ایک اسکول کھولنے جا رہا ہوں, میں آپ سے مدد کے لیے آیا ہوں, تو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب اسکول میں تو زکات لگتے نہیں. دیکھیں فتوا وہاں, یہ مفت کے مفتی میرے بھی حوصلے توڑ دیتے ہیں وہاں, یہ مفت کے مفتی ہیں.
کہ زکوٰۃ کا پیسہ تو مدرسے میں لگتا ہے، آپ اسکول کھولنے جانے، آپ وہاں میتھ پڑھائیں گے، سائنس پڑھائیں گے، جغرافیہ پڑھائیں گے، بھیا زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں کہاں لگتا ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ بھائی کہاں لکھا ہے؟ ایک صاحب سے یہی ہوئی رمضان میں تو آپ بتاؤ، یہی مسجد ہے، اسکول کھلی تھی نا ایک مرتبہ، تو لوگوں نے کہا دیکھیں میں کسی کی تائید نہیں کر رہا ہوں، بات آئی تو کہہ رہا ہوں، تو لوگوں نے اتنے فتوے پوچھ لیے تھے، تو ایک صاحب نے اس میں کہا کہ جو جھاڑو لگانے والی ہے وہ ایسے حالت میں کبھی کبھی آتی ہے، یا ٹیچریں جو پڑھاتے ہیں ایسی حالت میں آتی ہے، مسجد ہے۔ میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ مسجد میں پڑھا سکتی ہے یا نہیں پڑھا سکتی ہے، بس اتنا بتاؤ آپ۔ پھر اللہ کے رسول کی ایک حدیث میرے سامنے تھی کہ ایک عورت آتی تھی مسجد میں جھاڑو بھی لگانے، اب وہ کب آتی تھی کب نہیں آتی تھی یہ آپ بتائیں گے، تب آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں گا۔ وہ زندگی بھر خاموش رہے، اور اب ملتے بھی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ابھی مجھے نہیں ملا، میں تشنا لب ہوں یہ جان لیجئے، اور جہاں ملو گے میں ضرور آپ سے پوچھتا رہوں گا کہ مسجد میں اگر مدرسہ یا اسکول کوئی کھولتا ہے اور کوئی عورت ٹیچر کی حیثیت سے وہاں پڑھانے آتی ہے یا خادمہ آتی ہے، آ سکتی یا نہیں آ سکتی، وہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی، یہ سوال میں ان سے ضرور ہر جگہ پوچھتا ہوں۔ ایک شادی میں ابھی مل گئے تھے اور میں نے کہا زندگی بھر میں آپ سے پوچھتا رہوں گا یہ جان لیجئے، میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اخبار نے کہا تھا کہ تو ایسے امام سے گزر، تو ایسی نماز سے گزر، تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے شعور، ان لوگوں سے گزر تو، کہ مسجدیں ہماری سب کچھ پہلے ہوتی تھی، مسجد میں غیر مسلم کو لایا گیا ہے اور عبادت کے لیے پوچھا بھی گیا ہے، تو کہا ہے کہ آپ عبادت اپنے طریقے سے کرو گے لیکن کوئی کفر و شرک نہیں کرو گے۔ یہ سن لو، ان کے عقائد غلط تھے، ان کے سب کچھ غلط۔ ثمامہ بن وسال کو مسجد ہی میں قید کیا گیا تھا۔ یہ باتیں بہت بڑی ہیں، تو مسجدوں کے بہت بڑے فائدے۔ مساجد کا جو کردار ہے اسلام میں دنیا میں کسی عبادت خانے کا نہیں ہے، کسی عبادت خانے کا نہیں ہے مسلمانوں۔ تو مسلمانوں آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، یہ بوڑھے ہمارے، یہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو کون سکھائے؟ آج بھی ہمارے گھر میں جو عورتیں آئی ہیں، اب ٹیکنالوجی آئی ہوگی، قرآن پڑھتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں سے نہ پوچھ لے۔ ایک دن میں نے اہلیہ سے کہا کہ تم کو آن لائن کسی عورت سے کر دوں، قرأت تمہاری صحیح نہیں ہے تجوید، تو کہ نہیں تمہارے بچوں کو دیکھوں کہ اپنی قرأت صحیح کروں۔ آدمی ہر جگہ جیت جاتا ہے، اپنے گھر میں ہار جاتا ہے، وہ گناہ کس کو ملے گا؟ ایسے قرآن پڑھتے ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن پڑھنے والے کو بغل میں بیٹھ جائیے، کیا بے ادبیاں، بھائی اس کے بھی اصول اور گرامر عربی کے ہیں، آپ سیکھیے۔ اگر آپ نے کہیں پڑھنے میں قرأت کی غلطی کی تو جان لیجئے عذاب بھی پائیں گے آپ۔ اللہ کے رسول کے پاس جو صحابہ کرام ایمان لاتے تھے نا، بزرگی کی حالت میں آپ کے پاس سیکھنے، اور آپ سکھواتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ، آپ اپنی قرأت یعنی اپنی تجوید، جس کو گرامر، اپنے گرامر صحیح کراؤ۔ اور زوم میرا ہوتا ہے، ہم حاجی صاحب ہیں، رمضان میں 10 قرآن پڑھ لیے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے کتنی پڑھی؟ میں کہا بھائی جتنی طاقت اتنے ہی پڑھتا ہوں، اور جب مسجدوں میں بیٹھ جاؤ کہیں تلاوت کرنے کے لیے تو وہ بغل سے ہٹتے ہیں لوگ یا بھاگتے ہیں۔ رکوع و سجود کیسے ہمارے ہیں؟ کم سے کم جو نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقتہ نمازیوں، سن لو میرے دوستو، یہ کوئی وہ نہیں، وہ دعائیں صحیح سے یاد کر لو، اس کے معانی کو جان لو، کہیں عبادت بھی تو جلنا نہ جائے۔ کیوں وقت کی بھی قیمت ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ آپ عبادت کے لیے آئے تھے لیکن عبادت کیسے کرنی چاہیے، عبادت کی روح کہاں ہے؟ آپ نے جانا، وہ سوال کا جواب آپ کیسے دے پائیں گے؟ عبادت سے تو نکل جاؤ گے، آپ پھٹ سے نکل جاؤ گے کہ اللہ تو نے کہا تھا نماز فرض ہے، میں نے فرض کے لیے بھاگا تھا، لیکن فرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، اس میں جان کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا نا، یہ ضرور سوال ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے بعض مرتبہ ایسا ہوا صحابہ کرام کو کئی بار ریٹرن کیا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہو، نماز پھر سے پڑھو، پھر پڑھوایا ہے، پھر پڑھوایا ہے۔ اب وہ ویسے ہی پڑھیں، تب کہا آؤ بتاتا ہوں، آؤ میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے سکھائی ہے، اسی لیے تو کہا گیا نا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے گور تک، گود سے قبرستان تک گور، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی دن نہیں متعین کریں گے، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا
موبائل. واٹس ایپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو واٹس ایپ یونیورسٹی میں یہ بھی چیزیں اب آ چکی ہیں. اتنا تو جانیں, ماں اور بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو علم پہ عزت. جو ہم کھاتے کماتے ہیں اس بجٹ کو ثانوی رکھیں. پہلا بجٹ میرا ایجوکیشن ہو میرے بچوں کا, یہ جان لیجئے. آخری بات خرچ کر کے تیسری جنگ عظیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ بچوں کو جاہل مت رکھو. قوم جاہل رہے گی, آگے نہیں بڑھو گے, تم سے کوئی بھی کھیل جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول کی ابتدائی زندگی میں یہودیوں کی زبان سکھلائی گئی, عیسائیوں کی زبان سکھلائی, شامی زبانیں سکھلاتے تھے اللہ کے رسول, کہ ہمارا جب مبلغ جائے تو غلط انٹرپریٹ شامی اور یہودی نہ کر جائے, وہ جواب بھی دیں. تو تیسری جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ, اور کہیں تیسرے جنگ عظیم نہ ہو جائے. انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں بجٹ کا پرستاؤ رکھا گیا اور بجٹ پاس ہو رہے تھے, تو کوئی اس میں سنسد یا کوئی نیتا یہ کہہ رہا تھا کہ ایگریکلچر ہو جائے, کوئی کہہ رہا تھا ڈیفنس کو پہلے رکھا جائے, پھر کہیں جنگ نہ ہو جائے, ڈیفنس پہ بجٹ, فوج پہ زیادہ کر دیا جائے. تو اس میں جو اس کا نام بھی بھول گیا, بڑا اچھا رائٹر بھی تھا, سماجیات پہ بڑی اچھی پکڑ تھی اس رائٹر کی, تو اس نے کہا نہیں, پہلا بجٹ اس ملک کا ایجوکیشن رکھا جائے, پہلا بجٹ اس ملک کا ایجوکیشن رکھا جائے. میرے علم میں اگر یہ بات محفوظ ہے تو بڑے جابر اور ظالم سے ایک انسان نے قید میں رہتے ہوئے اگر ملک کو مصر کو لیا تھا, ایجپٹ کو, تو یوسف وہ اپنے علم سے لیا تھا. سورہ یوسف پڑھیے گا, کیا پتے کی بات کہی ہے. ملک پہ کوئی بھی چلائے, لیکن ملک چلانے والوں کو جو مشورہ دینے والے ہوتے وہ نیچے بڑے بڑے آئی ٹی, بڑے بڑے آفیشیل, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ملک کو وہ چلاتے ہیں. تو بچوں کو جاہل رکھنا گناہ نہیں, گناہ عظیم ہے, اور علم نہ حاصل کرنا فرضیت سے الگ ہیں. آپ ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف, دوسرے ایک فرض ادا کر رہے ہیں, دوسرے فرض کا انکار کر رہے ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور اگر آپ بغیر علم کے کوئی چیز کرتے ہیں تو گویا اس چیز کے کرنے کے آپ دشمن ہیں. آپ گاڑی بغیر ڈرائیونگ کے سیکھو تو یا تو مرسڈیز خراب کرو گے, اپنی ٹانگیں توڑو گے, یا بائک اگر چلاؤ گے تو بغیر سیکھے ہوئے چلا کے دیکھو کبھی, یا تو بائک آپ کو مار ڈالے گی یا بائک کو آپ مار ڈالو گے. تو علم حاصل کیجئے. علم حاصل کیے بغیر آپ دنیا میں نہ سرخرو ہو سکتے ہیں, نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں, نہ آخرت کی زندگی آپ کی سنور سکتی ہے. اس لیے 12 جو نماز کی دعائیں اس میں آپ دیکھیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہمارے اس میں عبادت میں تو خلوص پیدا کر. خلوص کیسے پیدا ہوگا؟ خلوص پیدا کرنے کا راستہ بھی تو تلاش کرنی پڑے گی. اللہ یہ اس علم کو, ہمارے اس عمل کو قبول کر, قبولیت کے جو وسائل ہیں کیسے قبول ہوگا وہی ہم نہیں جانتے ہیں. اور ہمارے بچوں کو دیکھ لیجئے, میں نے وہ باتیں ساری بتا دی کہ ہمارے فلیٹ پہ فلیٹ, پلاٹ پہ پلاٹ, گہنے, کپڑے, بیلنس کتنے ہوتے ہیں, بچوں کے فیسز نہیں ہوتے ہیں. یہ اس بنا پہ نہیں کہ یہ نوکری نہیں ان کو ملے گی, یہ جو ہماری 70% آبادی انڈیا کی جو ہمارے غیر مسلم میں سب ہیں, یا 80% جو ہیں, یہ سارے نوکری پا جاتے ہیں. کتنے پکوڑے تل رہے ہیں بیچارے, ٹیکسیاں چلا رہے ہیں بیچارے, سارے نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور اسلام نے نوکری کے لیے کہا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے کرو کہ ہم جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں, ہم اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے, دنیا اور آخرت, دنیاوی قانون کو جاننے کے لیے, دنیا میں جینے کے لیے پڑھیں, اور دینی علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے میرے مالک تم تمام لوگوں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان پہ زندہ رکھ, اور اسلام پہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ, اسلام پہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.